خالد صاحب بیشتر پروگرامز میں اور کل کے پروگرام میں بھی آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے جو وجوہات بتائیں کہ کیوں اس کا قلعہ کما نہیں کیا جا رہا، آپ کے تجزیے کو انٹرنیشنل جرائد اور اخبار دی ڈپلومیٹ نے ان لیس دین 24 آورز اس کو ربر سٹیمپ کر دیا. آپ نے کیا کہا تھا ہمارے ویورز کو ذرا دکھاتے ہیں، پھر آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیں کیا ہے، فوج جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے کے پی کے میں ان دہشت گردوں کے خلاف، ان فتنۃ الخوارج کے خلاف. جی پی ٹی آئی اس کو روکنے کے لیے بانی کی ہدایات وصول کر رہی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کو روکیں. آپ گنڈا پور کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تجھے اپنی وزارت اعلیٰ چاہیے تو اس آپریشن کو روکیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے دل میں ان ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کے بارے میں بہت سافٹ کارنر ہے. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. میں ایک سے زیادہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں خان صاحب نے، پھر وہی بات پیچھے چلی جائے گی، 40,000 جو لا کے بسانے تھے کون تھے وہ لوگ؟ جی. اور کیا خود بانی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے اندر 8 سے 10,000 کے قریب جو ہیں وہ جنگجو ہیں؟ وہ بابا ٹی ٹی پی کے جنگجو اگر 40,000 کی تعداد میں آپ لا کے یہاں بسائیں گے تو پھر کے پی کے میں کیسے امن ہوگا؟ چائنا میں جو ملاقات ہوئی تھی اپنے 3 ملکوں کی، جس میں ہمارے اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کے امیر متقی صاحب تھے اور چائنا کے فورن منسٹر تھے، اس نے برف پگھلائی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے انہیں کہا کہ آئیے سی پیک کا حصہ بن جائیے، جو ان کے لیے بھی ایک وسل بلوور اور ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ان کی اکانومی کے لیے. جی بخاری صاحب، اب تو آپ کے انالیسس کی جو ہے انٹرنیشنل اخبار نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اب تک بھی دہشت گردی کے ایشو کے اوپر وفاق اور صوبہ کے پی ایک پیج پر نہیں آ سکے ہیں. تو بخاری صاحب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ایک پیج پر آئیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجزیہ اس جریدے نے کیوں چھاپا ہے؟ اس لیے کہ پورا یورپ اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی. کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں دنیا بھر میں وہ نہیں چاہتے کہ اس کو سپانسر کیا جائے، ان کو پراکسیز کے طور پر استعمال کیا جائے. اس کے بارے میں تو میرے خیال سے ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کو وہ ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو میں نے کل گفتگو کی تھی اور آج جو یہ جریدے کی پوری جسٹ ہے، اس کے لیے بہت ساری باتوں کو ریکال کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے کی بات ہے. جب آپریشن ضرب عضب ہوا تھا اور اس کے بعد دوسرا آپریشن ضرب اپنے رد الفساد ہوا تھا، تو خان صاحب نے اس کے اوپر بیانات دیے تھے کہ یہ مفت میں پاکستانی مسلح افواج کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے آپریشن نہیں ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر طالبان خان کا نام پایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ خان صاحب کو طالبان خان کہتے تھے اس لیے کہ ان کے دل میں ان کے لیے بہت ہمدردی تھی. ایک بات. آگے چلتے ہیں جناب. پاکستان میں طالبان کے دفتر بنانے کی تحریک کس نے چلائی تھی؟ جی. خان صاحب نے. اس کے بعد وہ جنگجوؤں کی بات جو ہم نے کی، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی. ہمارے پاس تو اس وقت نہ ہمارے افغان ریفیوجی ہمارے قابو میں ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے بھی اٹھ کے لوگ واردات کر کے واپس کیمپوں میں جا کے بس جاتے ہیں. جی. یہ کہاں ہیں کیمپ؟ یہ کے پی کے میں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کی پذیرائی مل رہی ہے وہاں، ہر طرح کی یعنی سرپرستی مل رہی ہے. اور جیسا میں نے کل کہا تھا، میں ذمہ داری سے آج پھر کہتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ان میں سے پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ جب لا کے بسانے کی بات تھی اس کو بھی 5-6 سال ہو گئے ہیں. جی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاسپورٹ آفیسز میں اور جو ہمارا نادرہ کے دفاتر تھے ان میں کیا کھلواڑ ہوا. پوری دنیا میں پکڑے گئے وہ پاسپورٹ جس کے اوپر افغان جو ہیں پاکستانی شہریت اور پاکستانی شناختی کارڈ کے ساتھ گئے. وہ تو بھلا ہو محسن نقوی کا، جب سے وہ انٹیریئر منسٹر بنے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کتنا ظلم ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس فیملی ٹری کے اندر کتنے افغانز کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ایشو ہو چکے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو 4 سال کی اس حکومت نے سپانسر کیا انہیں، اور 12 سال سے کے پی کے کی حکومت ان کو کر رہی ہے سپانسر. تو یہ تجزیے ہمارے اوپر کوئی آسان نہیں ہے. وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، جو ابھی یہ آپریشن استحکام پاکستان ہے، کیوں ہو رہی ہے مخالفت اس کی؟ یہ کے پی کے لوگوں کے خلاف تو نہیں ہے،
یہ تو دہشت گردوں کے خلاف ہے. ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ صرف کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو اس لیے ایکشن نہیں لے رہی, ورنہ 8,000 ہوں یا 80,000 ہوں فوج کے لیے ان کو ختم کرنا یا ملک سے بھگانا کتنا بڑا مطلب مرحلہ ہے. کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جو سرانجام نہیں دیا جا سکتا. بخاری صاحب 2018 سے لے کے 2022 تک خان صاحب کی گورنمنٹ کے انڈر جس طرح سے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, پھر ان کو لا کر بسایا گیا یہاں پر, خان صاحب کی ایک پالیسی آف اپیزمنٹ تھی ٹورڈز افغان گورنمنٹ. بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اب تک جو دہشت گردی پاکستان سے ختم نہیں ہو پا رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے, اسی کا خمیازہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان حکومت کے طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات چلے تھے جس کے کئی راؤنڈ ہوئے تھے. اس میں اس وقت کی کے پی کی حکومت کی نمائندگی کرتے تھے ان کے بیرسٹر سیف الرحمان. وہ مذاکرات ایک سٹیج پر آ کر ختم ہو گئے اس لیے کہ وہ نہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار تھے, نہ پاکستان کی آئین کے تحت اپنی وفاداریاں ہمارے ساتھ اعلان کرنے کے لیے تیار تھے. پاکستان حکومت نے کہا کہ اب آپ سے مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے, لیکن کے پی کے کی گورنمنٹ نے وہ مذاکرات 9 مہینے تک جاری رکھے. پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے 9 مذاکرات, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, ہم ان کو منا لیں گے, ہم ان کو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. یہ اس کے نتائج ہیں کہ آج کوئی اہم علاقہ جو ہے کے پی کے کا محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ نارتھ وزیرستان ہے, ساؤتھ وزیرستان ہے, وانا ہے, مطلب نیم دا ایریاز. کل ہم نے کوئی قریباً 11 شہروں کے نام لیے تھے جہاں پر 8,000 جنگجو جو ہیں اس وقت آباد ہیں, چھپے بیٹھے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ لیکن بخاری صاحب ٹیررزم تو فیڈرل کا سبجیکٹ ہے, تو پھر صوبہ کے پی کے اس پر کس طرح سے اعتراض اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو آتا ہی جورسڈکشن میں فیڈرل کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ آپریشن بند نہیں ہوگا, لہذا فوج اس کو کیری کر رہی ہے. لیکن چونکہ ایک صوبہ ریزسٹ کر رہا ہے اس کو, بالکل دیکھیں نا, جب وہاں اپنے پارا چنار میں, ہنگو میں جب 400 500 باقاعدہ مورچے بن گئے تھے, باقاعدہ بنکرز بن گئے تھے, تو کے پی کے کی گورنمنٹ کہاں چرنے گئی ہوئی تھی؟ روکنا چاہیے تھا نا ان کو. ختم کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب یہ لوگ چھوٹی چھوٹی وارداتیں کر رہے تھے تو کے پی کے کی حکومت کہاں تھی؟ مجھے بتائیے کون سے حملے کے نتیجے میں کے پی کے کی گورنمنٹ نے آج تک کسی کو پکڑا ہے؟ اے پی سی کا کتنا بڑا سانحہ ہوا تھا, کدھر تھی کے پی کے گورنمنٹ؟ تو اگر ذمہ داری یہ ساری فیڈریشن کی ہے تو پھر فیڈریشن ہی انٹائٹل ہے نا کہ وہ ان کا کلا کما کرے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن اب جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب اب پی ٹی آئی کی ہارڈ لائن سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں. خان صاحب کے تمام تر احکامات کے باوجود وہ اب اتنی شدت سے مخالفت نہیں کر رہے ہیں آپریشن کی, اور یہ آپریشن اگر کامیاب نہ ہوا, اگر اس کی اجازت نہ دی گئی یا اس کو ریزسٹ کیا گیا مقامی حکومت کی طرف سے, تو جو تباہی آئے گی اس کا ابھی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس کے ذمہ دار بھی یہ لوگ ہوں گے. بخاری صاحب جس طرح سے کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ خان صاحب ریپیٹڈلی اس کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں, ایون جیل میں بیٹھ کے بھی ریپیٹڈلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان آپریشنس کی خلاف ورزی کر رہے, مطلب اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کے پی کے سی ایم بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بخاری صاحب اس سے عام آدمی کی اوپینین پر ایک اثر ڈلے گا, اور پھر وہ پبلک جو ہے وہ ان آپریشنس کے اگینسٹ ان کے سینٹیمنٹس اور زیادہ بھڑکتے ہیں. دیکھیے بہت سارے میں آپ کو سرویز کا ریفرنس دے سکتا ہوں جس میں افغانیوں کی یہاں موجودگی کو کسی صورت ٹالریٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پوری قوم نے, جن سے بھی بات ہوئی ہے. ان کی کاروائیاں یہاں اتنی خوفناک ہیں. ہم نے ان کے ذریعے یہاں کلاشنکوف کلچر دیکھا, ہم نے ان کے ذریعے یہاں نارکوٹکس کی بھرمار دیکھی, ہم نے اس کے ذریعے یہاں یوتھ جس طریقے سے یعنی گمراہ ہوا ہے وہ ہم اس کو بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بائی لیٹرل جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. میں نے جیسا کہا تھا کہ چائنا میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد کچھ تھوڑی سی بہتری آئی تھی, لیکن ٹی ٹی پی از ناٹ افغانستان. جی بالکل. جو لوگ حملہ آور ہیں, جو لوگ یہاں آ کے بس کے تباہی کر رہے ہیں, بلیڈ کرا رہے ہیں پاکستان کو, دے آر تحریک طالبان ایکٹیوسٹس. اس کے اوپر تو ہمیں مکمل اختیار ہونا چاہیے نا کہ ان کا ہم حساب کتاب کریں. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کابل کی حکومت نے تینوں حکومتوں میں, جو حامد کرزائی کی تھی یا دوسرے جو تھے غنی کچھ نام ہے ان کا, اور یہ موجودہ حکومت, انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ آپ کے لوگ ہیں, لے جائیں ان کو.
آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا نا یہ بات کہی جاتی ہے وہاں سے. جی بالکل. تو پھر ہمیں ان کا حساب کرنے کا مکمل حق ہونا چاہیے. جی بخاری صاحب، اس آرٹیکل کے اندر یہ بھی بات ہوئی ہے کہ کے پی کی حکومت اس بیانیے کو وفاق کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بیانیے تو بنتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی کے بیانیوں کی تو بات ہی چھوڑیں آپ، ایک دن میں 6 بیانیے بنتے ہیں، پھر اس کو پذیرائی ملتی ہے ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں. جی. لیکن قومی بیانیہ جو ہے وہ انٹائرلی مختلف چیز ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ بیانیہ کو قومی بیانیہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اپنے مفاد پر مبنی ایک جسارت یا ایک کوشش آپ کہہ سکتے ہیں. جی. یہ نیریٹو نہیں ہے. بخاری صاحب، اس آرٹیکل کے اندر یہ بھی بات کی گئی کہ افغان طالبان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی کو محدود کرنے کے لیے بہت کم رول پلے کیا ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ ریپیٹڈلی اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ وہ بھی یہ بات کرتے رہے ہیں. جی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ جو فیصلے ہوئے تھے چائنا میں بیجنگ میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اوپر جتنا تیز برق رفتاری سے ہم توقع کر رہے تھے کہ عمل ہوگا وہ نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ یہ ابھی بھی اکراس دا بارڈر وارداتیں کر رہے ہیں کہیں کہیں سے جہاں پورس بارڈر ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں ان کے سلیپر سیلز جو ہیں ان کو وہاں سے مسئلہ مل رہا ہے، اسلحہ بارڈر کراس کر کے ان تک پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک افغان حکومت 100% نیت سے اس کا کلا کما کرنا نہیں چاہے گی ہمیں اس لعنت سے نجات ملنے نہیں جائے. اچھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دہشت گردی اب پاکستان کا ایک نیشنل ایشو بن چکا ہے اور اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہمیں ایک متوازن قومی پالیسی کی ضرورت ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک.